امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بریگزٹ کے حوالے سے۔ تو آخر 4 سال کی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے بعد اور 3 وزیر اعظم کی تبدیلی کے بعد اور 2-3 دفعہ الیکشن کمپینز کے بعد آخر 31 جنوری 2020 کو رات 11 بجے برٹش ٹائم کے مطابق اور 12 بجے یورپین ٹائم کے مطابق بریگزٹ آخر ہو ہی گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب برطانیہ یورپی یونین کا ممبر نہیں رہا۔ یہ رفاقت 47 ایئر کے بعد 47 سال کے بعد ٹوٹی ہے اور اب باقاعدہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور جو برطانیہ ہے وہ یورپ سے نکل گیا ہے۔ اس حوالے سے کیا تبدیلیاں ہوں گی یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اسٹریٹ اوے آپ کو کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آئے گی جو کہ پہلے سے موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ 31 جنوری کو بریگزٹ ہوا ہے، تو 11 مہینے کا ٹائم ہے جس کو انہوں نے ٹرانزیشنل پیریڈ کا نام دیا ہے اور یہ 31 دسمبر تک یہ پیریڈ پورا ہوگا۔ تو اس دوران جو ہے وہ اسی طرح یورپین لاز جو ہیں اور وہ UK میں اپلائی ہوتے رہیں گے، ٹریڈ اسی طرح ہوتی رہے گی، فری موومنٹ لوگوں کی اسی طرح ہوتی رہے گی۔ تو کوئی ایسی بگ چینجنگ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ جو بگ چینجنگ ہوئی ہے وہ سب سے پہلی چینجنگ یہ ہوئی ہے کہ ان کے جو 73 ممبر پارلیمنٹ تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، چونکہ اب برطانیہ یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے تو ان کی جو سیٹ ہے وہ اسی وقت جاتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب جو برطانیہ کا پرائم منسٹر ہے وہ اب کسی یورپین سمٹ میں شرکت نہیں کر سکیں گے، بلکہ برطانیہ کسی بھی یورپین ٹاک میں شرکت نہیں کر سکیں گے، ماسوائے اس کے کہ اگر یورپی یونین انہیں خصوصی دعوت نامہ دیتی ہے تو پھر وہ جا سکتے ہیں، ورنہ وہ نہیں جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ برطانیہ نے ایک نیا سکہ جاری کرے گا جس پہ یہ لکھا ہوگا کہ اب اس دنیا بھر کے ساتھ پیس اور فرینڈشپ کے حوالے سے تعلقات بنانا چاہتا ہے۔ جو فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو بین تھا اپنا برطانیہ پر کہ وہ کسی دوسری ملک سے USA، کینیڈا اور کسی دوسرے ملک سے یورپی یونین کی اجازت کے بغیر ٹریڈ نہیں کر سکتا تھا، تو اب یہ ان پر پابندی ختم ہو گئی ہے، یہ ٹریڈ کر سکیں گے۔ اسی چیز کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر بہت سی جو پرو بریگزٹ پارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ہم لوگ دنیا سے ٹریڈ کریں گے۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے کہ کیا جتنی سستی اور آسان ٹریڈ یہ اپنے قریبی ترین ہمسایہ ممالک سے کر رہے تھے، اتنی آسان ٹریڈ یہ باہر سے یا جو ایسے ممالک جو 5000 دور بیٹھے ہوئے ہیں، کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کیسے کر سکیں گے؟ کیا جو چیزیں چینج نہیں ہوئی اور وہ اسی طرح چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ٹریولنگ اسی طرح ہی ہوتی رہے گی۔ ان 11 مہینوں میں جو یورپین شہری ادھر آتے ہیں، جو یہ شہری جو ادھر یورپ میں جاتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ان پر خصوصی قسم کی کوئی چیک نہیں ہوگی، جیسے مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ ان کو ٹچ کریں گے اور آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ اپنا ہیلتھ کارڈ اسی طرح یورپ کے تمام ملکوں میں استعمال کر سکیں گے، اپنا ڈرائیونگ لائسنس تمام ملکوں میں استعمال کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو یورپی یونین کی جو بجٹ کنٹریبیوشن ہے اس میں اپنا فنڈ دینا ہوگا، اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جو چینجنگ کرنے والے ہیں وہ جب بریگزٹ ہو جائے گا، یعنی 31 دسمبر 2020 کے بعد ان کے پاسپورٹ کا کلر جو ہے وہ دوبارہ نیلا کلر میں چلا جائے گا، اور جو یورپین پاسپورٹ ہے اس کا کلر ان سے چھن جائے گا۔ آلریڈی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک تقریب میں ان کا جو پرچم ہے وہ یورپی یونین کی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے اندر بہت سی چینجنگ آنے والی ہیں، جیسے اسکاٹ لینڈ کی پرائم منسٹر نے اسی دن ٹویٹ کیا تھا کہ وہ یورپ کے دل میں ہی رہیں گی اور ان کو برطانیہ سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ یورپی یونین کا حصہ رہنا چاہتی ہے۔ اس طرح دیگر جو یورپین ممبرز ہیں ان کے حوالے سے برطانیہ کا خیال ہے کہ جون تک یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ ٹریڈ یونین کر لیں گے۔ ویسے یہ ٹریڈ یونین کینیڈا کے ساتھ کرنے لگے ہیں، ٹریڈ ایگریمنٹ کینیڈا کے ساتھ کرنے والے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ EU کے ساتھ بھی کر لیں گے، لیکن یورپی جو ہیں گورنمنٹس ان کا خیال ہے کہ یہ بہت ٹف ٹائم ان کو دیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ فری موومنٹ کو تو ختم کرنا چاہیں لیکن فری ٹریڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ جاری رہے۔
تو ہمارے لیے جو لوگ ادھر سے ادھر موو ہو رہے ہیں، ظاہری طور پر کوئی ایسی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، وہ بھی موو ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں آگے سارا کچھ، لیکن قوانین جو ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو لوگ 31 جنوری کے بعد آئیں گے ان کے لیے وہ قوانین نہیں ہوں گے جو پہلے رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ موو کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے پوری قانون کی آگاہی لے کر موو کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں جب بھی کوئی نیا قانون آئے گا ہم جو ہے وہ اس بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3، 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس، دی سینٹریم، آئیکانک لیونگ،